السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کے تحقیقی جائزہ میں 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں جز بے میں حدیث نمبر 10 پیش خدمت ہے۔ سیدنا علقمہ تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ وہ ملک شام گئے تو وہاں مسجد میں داخل ہو کر دعا کی کہ اے اللہ مجھے یہاں کوئی نیک ہم نشین عطا فرما۔ چنانچہ دعا قبول ہوئی اور وہ ان کو سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت نصیب ہوئی۔ سیدنا ابو درداء نے علقمہ تابعی سے پوچھا کہ تم کس علاقے سے ہو؟ میں نے عرض کی کہ شہر کوفہ سے آیا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کیا تم میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہیں جو سفر و حضر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین مبارک سامان اٹھایا کرتے تھے؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ پھر فرمایا کیا تم میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہیں ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص راز معلوم ہے جنہیں ان کے سوا اور کوئی نہیں جانتا؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ پھر فرمایا کیا تم میں اہل کوفہ میں سیدنا عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت موجود نہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان کے ذریعے شیطان سے پناہ عطا فرمائی؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ یعنی سیدنا ابو درداء نے علقمہ تابعی کو نصیحت فرمائی کہ کوفہ میں اتنے کبار اصحاب رسول کے ہوتے ہوئے شام کا سفر اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ صحیح بخاری 3743 نمبر حدیث۔ اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کوفہ میں جو اتنے جلیل القدر صحابہ کرام موجود ہیں، حضرت حذیفہ جو کہ رازدار رسول ہیں، حضرت عمار ابن یاسر جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمار کو شیطان کے راستے سے محفوظ فرمایا، عبداللہ ابن مسعود بھی موجود ہے، اور تو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اصحاب کے بارے میں جو نصیحتیں فرمائی ان میں حضرت عمار ابن یاسر جو شیطان سے پناہ عطا فرمائی، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ ایسے لشکر میں موجود ہے کہ حضرت علی کے ساتھ دیتے ہوئے انہوں نے شہادت نصیب فرمائی۔ لہٰذا حضرت عمار یاسر ایک ایسی بنیاد بنائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ شیطان کے راستے میں سے محفوظ ہے، اور اسے جب دو چیزوں کا اختیار دیا جائے تو یہ ہمیشہ صحیح چیز کی ہی جو اختیار کرے گا۔ اور حضرت عمار یاسر کو عشرہ مبشرہ صحابہ کرام سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت فرمائی۔ جب حضرت عمار یاسر، ان کے والد یاسر، ان کی والدہ سمیہ کو کفار اذیتیں دے رہے ہوتے تھے تو اللہ کے نبی وہاں سے گزرتے اور فرماتے اصبر یا اہل یاسر انتم وعدکم الجنہ، تمہارے ساتھ تو جنت کا وعدہ کر لیا گیا ہے یاسر، تم صبر کرو۔ لہٰذا ان اصحاب کی برگزیدیت کے ہوتے ہوئے، کوفہ میں موجود ہوتے ہوئے تمہیں شام کے سفر کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ابو درداء فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برگزیدہ صحابی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم